اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس اور محبت کو قائم کریں، نسل ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ تو حضرت نوح کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتی تو آپ کئی دنوں تک ان پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی بنا اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند اور ان انسانوں کو شامل کر، تم پہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے فعل میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ تو اللہ کے نبی سانپ اور بچھو سے کہنے لگے، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو روح کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی اس انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی اپنی کشتی میں شامل کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئے، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فی النار ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی۔ لیکن اس آیت کو کسی بھی انسان نے آج تک نہیں بھلایا، اور اللہ پاک نے اپنی کتاب کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی حیوان یا جن اس آیت کے احترام اور اس کے بسے پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔